بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حملیہ، قضیہ حملیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک چیز کے ثبوت کا حکم ہو دوسری چیز کے لیے، یا ایک چیز کی نفی کا حکم ہو دوسری چیز سے۔ اور قضیہ شرطیہ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ ایک قضیے کو مان لیں تو دوسرے قضیے کی ثبوت یا نفی کا حکم لگایا جائے تو اس کو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ۔ ابھی وقیلہ سے قضیہ شرطیہ اور قضیہ حملیہ کی دوسری تعریف کر رہے ہیں، اور یہ ہے ایک سادے سے پہچان کہ شرطیہ جب بھی کھلتا ہے، قضیہ شرطیہ جب بھی کھلے تو دو قضیوں کی طرف کھلے، اور قضیہ حملیہ جب بھی کھلے تو یا تو دو مفردوں کی طرف کھلے اور یا ایک مفرد اور ایک قضیہ کی طرف کھلے۔ مثلا قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ جو ہے کہ وہ جب بھی آپ اس کو الگ الگ کر دیں تو دو قضیوں سے بنتے ہیں۔ مثلا یہ الفاظ، یہ ادات ہیں، یہ ادات ہم ہٹائیں گے اس سے تو بنے گا الشمس طالعۃ، یہ ہے قضیہ، اور النہار موجود، یہ ہے الگ ایک قضیہ۔ یعنی قضیہ شرطیہ جو ہے وہ دو قضیوں سے مل کر بنتا ہے۔ ولیس البتہ، اور اس طرح نہیں ہے کہ جب سورج طلوع ہو اور دن اور رات کا وقت ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن جب سورج طلوع ہو تو دن ہوگا، رات نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے یہ ہے نفی، یہ ہے ایجاب اور یہ ہے سلب اس میں۔ تو قضیہ شرطیہ دو قضیوں کی طرف کھلتا ہے۔ مثلا فَإِذَا حَذَفْتَ الْأَدَوَاتُ، آپ نے یہ ادوات شرط ہے، یہ فا جزائیہ ہے، اس کو آپ نے حذف کر دیا تو بقیہ الشمس طالعۃ والنہار موجود، اور الشمس طالعۃ یہ ایک قضیہ ہے اور النہار موجود یہ دوسرا قضیہ ہے۔ یعنی اس سے دو قضیہ شرطیہ جو ہے اس میں دو قضیے ہوتے ہیں، دو قضیوں سے مل کر بنتا ہے قضیہ شرطیہ۔ اور حملیہ اس طرح نہیں ہے، یعنی حملیہ کو آپ جب کھول دیں تو کھولنے کے بعد یا تو دو مفرد بچیں گے اور یا ایک مفرد اور ایک قضیہ بچے گا۔ مثلا الحملیہ والحملیۃ ما لا ينحل، ينحل کا لفظ جو ہے یہ انحلال سے ہے، انحلال بابی انفعال سے، اور حل جو ہے اس کا معنی ہے کھلنا، جس طرح گھیرا کھولتا ہے اس طرح یہ ہے کہ اس قضیے کو آپ کھول دیں، الگ الگ کر دیں تو دو قضیے اس سے بنتے ہیں۔ ما لا، یہاں پر ینحل الی قضیتین، اور یہاں پر ہے ما لا ینحل الی قضیتین کہ دو قضیوں کی طرف نہ کھولے، یعنی اس سے دو قضیے نہ بنے، بلکہ یا تو ایک مفرد بنے، دو مفرد ہو، یا ایک مفرد اور ایک قضیہ بنے۔ بل ینحل الی مفردین، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر جب ہم نے عروف ادات کو ہٹا دیا، یہ ادات کو ہم نے ہٹا دیا تو ایک قضیہ یہ رہ گیا، ایک قضیہ یہ رہ گیا۔ لیکن زید قائم، اس میں کیا ہے، ایک قائم ہے اور ایک کیا ہے، زید ہے، یہ بھی مفرد ہے اور یہ بھی مفرد ہے، اور یہاں پر یہ مفرد ہے اور ابوہ مبتدا ہے اور قائم خبر ہے، اور یہ ہے قضیہ ہے۔ تو قضیہ حملیہ اس میں دو مفرد ہوتے ہیں، یا ایک مفرد اور ایک قضیہ ہوتا ہے۔ تو ابھی دیکھ لیں کہ دو مفرد ہو تو عبارت میں زید ہے اور ہوا قائم، یہ ہو جو ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں، رابطہ۔ یہ آگے جو سبق ہے آ رہا ہے اس میں ہم پڑھ لیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ فَإِنَّكَ إِذَا حَذَفْتَ، إِذَا حذف، إِنَّكَ إِذَا حَذَفْتَ الرَّابِطَةَ، آپ نے اس رابطہ سے کیا مراد ہے، لفظ ہوا، یہاں پر جو لفظ ہوا ہے یہ رابطہ ہے۔ جب آپ نے اس لفظ رابطہ کو، یعنی بیچ میں جو رابطہ ہے اس کو آپ نے ہٹا دیا
جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے، تو ہے کا لفظ جب اردو میں بھی آپ اس طرح کر لیں کہ زید کھڑا اور ہے، تو اس کو اگر آپ الگ کر دیں تو یہ دو الگ الگ لفظ رہ جاتے ہیں، یہ بھی مفرد ہے اور یہ بھی مفرد ہے۔ فَإِنَّكَ إِذَا حَذَفْتَ الرَّابِطَةَ، یہ رابطہ آپ نے ہٹا دیا بیچ میں سے، آنی ہوا جو لفظ ہوا ہے، بقی زید زید رہ گیا، وقائم اور قائم رہ گیا، یعنی دو الفاظ دو مفرد رہ گئے، وہ ہما مفردان، اور یہ زید اور قائم یہ دونوں کیا ہے؟ ہما زمین زید اور قائم کی طرف ہے، ہما مفردان، یہ زید اور قائم دونوں مفرد ہے۔ وَإِمَّا إِلَى مُفْرَدٍ وَقَضِيَّةٍ، اور یہ قضیہ حملیہ جو ہے یا کلے گا کس کی طرف؟ بل ينحل إلى مفردين وإما إلى مفرد وقضية، ينحل إلى مفردين وإما بل ينحل إما إلى مفرد وقضية، یا مفرد اور قضیہ کی طرف کھلے، یعنی جب اس کو الگ الگ کر دے تو ایک قضیہ ہے اور ایک مفرد ہے۔ کما فی قولی کا، جس طرح آپ کا یہ قول ہے کہ زید یہ مفرد ہے، اور ابوہ مبتدا اور قائم خبر میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا اس سے پہلے، تو زید یہ مفرد ہے اور ابوہ قائم یہ قضیہ ہے، تو ایک مفرد اور ایک قضیہ ہے اس میں۔ فَإِذَا حَلَلْتَهُ، جب آپ نے اس کو الگ الگ کر دیا، بقیہ زید، یہ زید الگ رہ گیا، مفرد ہے، وہ مفرد، اور یہ زید کیا ہے؟ مفرد ہے۔ وَأَبُوهُ قَائِمٌ، اور ابوہ قائم کا جو لفظ یہاں پر ہے مبتدا خبر ہے، قضیہ ہے، وہ قضیۃ، تو یہاں پر حملیہ جو ہے، حملیہ میں ایک مفرد ہے اور ایک قضیہ ہے، اور یہاں پر دو مفرد ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ شرطیہ میں دو قضیے ہوتے ہیں، دو قضیوں سے مل کر بنتے ہیں، لیکن اس میں شرط اعداد ہوتے ہیں، اس اعداد کی وجہ سے وہ ایک قضیہ بنتا ہے، قضیہ شرطیہ ہم اس کو کہتے ہیں۔ لیکن قضیہ حملیہ جو ہے اس میں یا تو دو مفرد ہوتے ہیں یا ایک مفرد اور ایک قضیہ ہوتا ہے، اس کی پہچان یہی ہے۔ تو یہ ہے قضیہ شرطیہ اور قضیہ حملیہ، جو قیلہ کے ذریعے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کی تعریف قضیہ شرطیہ اس کو کہتے ہیں، اور کہ وہ دو قضیوں کی طرف کھلے، اور قضیہ حملیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو دو قضیوں کی طرف نہ کھلے، بلکہ یا تو دو مفردوں کی طرف کھلتے ہیں یا ایک مفرد اور ایک قضیہ کی طرف کھلتا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔